اسیران کربلا عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں۔ ان خطبات کے بعد اسیران اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ دربار ابن زیاد کی طرف روانہ ہوا۔ یہ لٹا ہوا قافلہ جب دربار ابن زیاد میں پہنچا تو دربار سجا ہوا تھا۔ صاحبان اقتدار اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور ابن زیاد کا مکالمہ۔ لکھا ہے کہ ابن زیاد اہل بیت کو اسیر دیکھ کر بڑی خوشی کے ساتھ کہنے لگا، خدا کا شکر ہے کہ اس نے تم کو ذلیل و خوار کیا، قتل کیا اور تمہارے جھوٹ کو تم پر ظاہر کیا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا سے ضبط نہ ہو سکا، فرمانے لگی، شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمارے نانا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام عالم پر فضیلت دی اور ان کے سبب سے ہم لوگوں کو عزت اور بزرگی عطا فرمائی اور دنیا کی تمام برائیوں سے ہم کو دور رکھا۔ بے شک خدا بدکاروں کو ذلیل و خوار کرتا اور جھوٹا سمجھتا ہے، لیکن ہم لوگ ان میں سے نہیں ہیں بلکہ وہ لوگ اور ہی ہیں۔ اس ملعون نے غضبناک لہجے میں جواب دیا، دیکھو خدا نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا، جو کچھ خدا نے میرے بھائی کے ساتھ کیا میں اس میں سراسر بہتری دیکھتی ہوں، کیونکہ آل محمد وہ محترم اور معزز ہستیاں ہیں جنہیں خدا نے اپنی قربت عطا کرنے کی غرض سے شہادت کا درجہ بخشا ہے۔ اے پسر مر جانا، اس بات پر تجھے خوش نہ ہونا چاہیے، بہت جلد خدا تجھ سے اس ظلم کی باز پرس کرے گا اور اس دن کوئی تجھے نجات دلانے والا نہ ہوگا۔ اب دیکھ کہ اس عدالت میں کامیابی کسے نصیب ہوتی ہے، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، اے ابن مرجانہ۔ ابن زیاد کو جناب زینب سلام اللہ علیہا سے ایسے سخت جواب کی امید نہ تھی۔ وہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے مقابلے میں اپنے آپ کو شکست خوردہ دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے سے غصے کے آثار نمایاں تھے۔ اتنے میں اس کے درباریوں میں سے ایک شخص نے کہا، اے امیر، بات کرنے والی ایک عورت ہے اور عورت کی کسی بات کی وجہ سے اس کی مذمت کرنا یا مواخذہ کرنا ہماری رسم نہیں ہے۔ تب ابن زیاد نے جناب زینب سلام اللہ علیہا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، خدا نے تیرے اہل بیت میں موجود سرکش اور باغی افراد کو قتل کر کے میرے دل کو ٹھنڈک بخشی۔ ابن زیاد ملعون کی اس گستاخانہ گفتگو سے جناب زینب سلام اللہ علیہا کی حالت غیر ہو گئی۔ دل سے ایک سرد آگ کھینچ کر آپ علیہ السلام نے ابن زیاد کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تو نے ہمارے سید و سردار کو قتل کیا، ہمارے خاندان کو برباد کر دیا، ہماری شاخوں کو کاٹ ڈالا اور جڑوں کو اکھاڑ دیا۔ اگر اس قتل و غارت گری، وحشی پن اور ظلم سے تیرا دل ٹھنڈا ہوتا ہے تو جا اور اپنا دل ٹھنڈا کر۔ ابن زیاد ملعون کے پاس علی کی شیر دل بیٹی کے ان جملوں کا کوئی جواب نہ تھا۔ وہ بے بس ہو کر کہنے لگا، یہ ایک ایسی خاتون ہے جو الفاظ کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنا جانتی ہے اور شاعرانہ انداز میں بات کرتی ہے۔ اس کا باپ بھی ایسا ہی تھا جو الفاظ کے ساتھ کھیلتا تھا اور شعر کہتا تھا۔ اس کی اس بات کے جواب میں ثانی زہرا نے فرمایا، عورت کہاں اور شاعرانہ کلام کہاں؟ جو میری حالت ہے یہ کہیں سے بھی شعر کہنے کے لیے موضوع نہیں۔ میں نے جو کہا وہ میرے دل کے پھپولے تھے جو زبان پر آ گئے اور بس۔